والجلال والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الذي في التوراة إظهاره وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ سب تک پہنچ رہی ہے آواز؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، قائم آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. میرے واجب الاحترام سامعین، پروردگار عالم عبادت کو قبول فرمائے. ان ایام اعزاز سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آقا نامدار سرکار دو عالم سید ابرار احمد مختار حبیب غفار محبوب ستار شافع یوم قرار صدر انجمن لیل و نہار سرور عالم مونس آدم قبلہ عالم فخر دو عالم خیر مجسم وارث زمزم منشأ کائنات مقصود کائنات منبع فیضان افضل الصلوات اکمل التحیات خلاصہ موجودات صاحب آیات و صاحب معجزات باعث تخلیق کائنات جامع صفات اصل کائنات صاحب تاج والمراج والمحشر صاحب جود و سخا وجہ باران کرم شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کاف الورا خواجہ دوسرا ابر لطف و عطا محرم اسرار ہرا شمع غار ہرا حسن صبر و رضا بے غرض بے ریا باصفا پارسا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. آپ کا فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. بے شک میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حدیث بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی ہے.
اس میں سرکار دو عالم نے دو لفظ جو توجہ کے قابل ہیں، ایک ہدایت ہے اور ایک نجات ہے۔ فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ جتنے بھی اس کائنات میں مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اب ایسے ماحول میں بجلی بھی نہیں ہے اور مائک بھی نہیں ہے، تو اب آپ کی توجہ زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی مسلمان، ان کا تعلق کسی بھی مسلک اور کسی بھی ملک سے ہو، ان کی زندگی میں دو ہی بڑی خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے ہر مسلمان کی، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لیا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہوں ہدایت پر رہوں، جب تک زندہ رہوں ہدایت پر رہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا کی جاتی ہے نماز میں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب تک انسان زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، وہ اس دنیا میں ہدایت کی تمنا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مسلمان نجات کی دعا کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے نجات مل جائے، میں جنتی ہو جاؤں، میں کامیاب انسانوں میں سے گنا جاؤں، ناجی ہو جاؤں، نجات پا جاؤں۔ یہ دو بڑی خواہشیں ہیں، جب تک زندہ رہوں ہدایت پر رہوں، پھر سنیے گا مر جاؤں تو نجات۔ اور اس میں قرآن پاک میں اللہ نے نجات کے لیے بہت سی دعائیں بھی اللہ پاک نے لکھی ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں روزانہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ مرنے کے بعد نجات کی قرآنی دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اپنے لیے اور ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد نجات کی دعا ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہ مرنے کے بعد نجات کی دعا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ مرنے کے بعد نجات کی دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ مرنے کے بعد نجات کی دعا ہے۔ بھئی توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان بنا کر موت دینا، حالت اسلام میں ہمیں موت دینا، حالت کفر میں موت نہ دینا۔ اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر مہربانی نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ ہمیں بس نجات ہی نجات عطا فرما۔ اور پھر آپ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد کبھی ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے کی توفیق نہ دینا۔ تو جو ہے آپ کی چلیں الحمدللہ ماحول بہتر ہو گیا، پنکھا بھی چل گیا، لائٹ بھی آ گئی۔ یہ کم از کم میں نے 15 سے 20 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن پاک سے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جس میں
میں بندہ مرنے کے بعد نجات کی دعا کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کون دے گا، نجات والا کون ہے؟ دیکھیں آپ کی توجہ آپ میری طرف، یہ بچے کام کر رہے ہیں، ہوتا رہے گا۔ جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں پیغام، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، مرنے کے بعد نجات چاہتا ہے، آخر ہدایت کون دے گا اور نجات کون دے گا؟ دعا تو ہر مسلمان کر رہا ہے، کرتا رہے گا، کرتا رہا ہے۔ جو ہدایت پر نہیں وہ بھی ہدایت کی دعا کر رہے گا۔ بہت اچھا، ہر مسلمان یہ دعا کر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا گھرانہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ایسا گھرانہ ہے کہ جو نجات دینے والا ہے؟ بھئی توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اور آپ جس بھی مسلک کے پاس چلے جائیں، کسی بھی مسلک کے عالم کے پاس چلے جائیں یا ان کے ماننے والوں کے پاس چلے جائیں، ہر مسلک کا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے مسلک کو اختیار کرو، ہدایت بھی ہمارے پاس ہے، نجات بھی ہمارے پاس ہے۔ سب دعویٰ کرتے ہیں ہدایت بھی ہمارے پاس ہے اور نجات بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ جن کو اپنی ہدایت اور نجات کا یقین نہ ہو وہ اپنے مسلک پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ ہر مسلمان اس یقین کے ساتھ اپنے مسلک پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس مسلک کے علماء نے اس کو یقین کی حد تک بتا دیا ہے کہ بس تم ہی ہدایت والے ہو، تم ہی نجات والے ہو۔ لیکن ہم تو غیر معصوم لوگوں سے نہیں پوچھتے، ہم تو سوال کرتے ہیں سرکار دو عالم سے، جنہیں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے انسان کو نجات دینے کے لیے بھیجا ہے، کہ یا رسول اللہ ہم جس کے پاس بھی گئے اس نے کہا ہدایت والے ہم ہیں، نجات والے ہم ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کہاں جائیں، کس کو اختیار کریں تاکہ نجات والے بن جائیں، حیات والے بن جائیں، ہدایت والے بن جائیں۔ تو سرکار دو عالم نے اس مسئلے کا حل کرتے ہوئے ہمیں آواز دی، دیکھو اگر ہدایت والے بننا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد نجات والے بننا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھو حسین والا کون ہے۔ حیدری آئے، پھر یہ دیکھو ہدایت والا کون ہے، پھر یہ دیکھو نجات والا کون ہے، کس کے پاس ہدایت ہے، کس کے پاس امام ہدایت ہے، کس کے پاس امام نجات ہے۔ اور میں نے اعلان کر دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم اگر توجہ نہ کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ کیا میں نے یہ جملہ نہیں کہا، میں نے حدیث نہیں کہی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہی نجات کی کشتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند تر، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیں، بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے، بہتر انداز سے آپ تک پہنچ سکتا اور آپ مجھ تک پہنچ سکتے۔ بہرحال آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری کمزوریاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ میرے مفہوم کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ ہدایت والا کون ہے، نجات والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود چراغ ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خطروں سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراج منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اگر چراغ ہی نہ ہو تو دوسرے چراغ کو روشنی نہیں ملے گی۔ کائنات کے سب سے بڑے چراغ ہدایت کا نام ہے ذات مصطفیٰ، توجہ چاہیے، سب سے بڑے چراغ ہدایت کا نام ہے ذات مصطفیٰ، جنہیں اللہ نے قرآن میں چراغ کہا، چراغ ہدایت کہا،
جب اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بعد جو ہدایت آپ دیتے رہیں آپ جیسی ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہمیں تو وہ ہدایت چاہیے جو آپ والی ہے، ہمیں صاف و شفاف ہدایت چاہیے، ہمیں کوئی ایسا ہادی نہیں چاہیے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہمیں کسی ایسے ہادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہلاک ہونے والے ہادیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ ہادی چاہیے جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ ہمیں ہلاکت سے بچانے والے ہادی چاہیے۔ تو سرکار دو عالم آپ بتائیے کہ جس طرح آپ چراغ ہیں، اگر ہم عادی ہو گئے ہیں اس روشنی کے، ہم عادی ہو گئے ہیں رسالت کی روشنی کے، ہمیں آپ کے بعد کوئی ایسا چراغ نہیں چاہیے جو 40 سال تک اندھیروں میں بجھا پڑا رہا ہو۔ آپ میری باتوں میں غور نہیں کر رہے۔ ہمیں ایسا، اور وہ ایک وقت میں ساری کائنات کو نور ہدایت سے منور کر سکتا ہو۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں انتظام کر کے جا رہا ہوں، دیکھو میں جانے سے پہلے میں اپنے بعد علی جیسا چراغ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اگر تم علی سے تمسک اختیار کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، آپ فرماتے ہیں میرے بعد اگر تم علی کو رہنما بناؤ گے، میں دیکھ رہا ہوں تم بناؤ گے نہیں۔ تو جو ہے فرمایا اگر تم نے علی کو رہنما بنایا، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں تم بناؤ گے نہیں، لیکن اگر تم نے علی کو رہنما بنا لیا تو میں محمد ہو کر گواہی دے رہا ہوں کہ علی تمہیں کبھی راہ ہدایت سے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ تو جو ہے علی میرے بعد تمہیں کبھی راہ ہدایت سے بھٹکنے نہیں دیں گے، اور علی کے بعد اگر تم نے علی کے بیٹے حسن کو رہنما بنایا تو وہ بھی تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکنے نہیں دے گا۔ اور حسن کے بعد حسین آتا ہے، حسین اتنا عظیم چراغ ہے کہ اس کے بارے میں تو خود اعلان کر کے جا رہا ہوں، وہ ہدایت کا چراغ ہے، وہ نجات کا سفینہ ہے۔ اگر تم حسین کے ساتھ متمسک رہے تو تم ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، تم ہمیشہ نجات پر رہو گے، اس لیے کہ حسین نجات کا سفینہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین آخر کیوں نجات کا سفینہ ہے؟ حسین آخر کیوں ہدایت کا چراغ ہیں؟ اس لیے کہ حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک بندے کا نام نہیں ہے، حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے صرف، حسین اللہ کے نبی کے بعد پورے نظام مصطفیٰ کا نام ہے۔ حسین اللہ کے نبی کے بعد پورے نظام الہی کا نام ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل جامعہ ہے، ایک مکمل نظریہ ہے۔ حسین خدائی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے۔ دیکھیں حاجی جاتے ہیں نا خانہ کعبہ میں، ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی جس کو صلوات آتی ہے ذرا مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ جب حاجی جاتا ہے نا خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک کلمہ اس کا بار بار اس کو دہراتا ہے، وہ کلمہ بڑا خوبصورت ہے، اسے کلمہ تلبیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک دفعہ سارے مل کے یہ کلمہ تلبیہ میرے ساتھ ادا کریں۔ آپ تیار ہیں کلمہ تلبیہ ادا کرنے کے لیے؟ ذرا ماحول بھی مجلس والا بن جائے گا، سب مل کے بولیں لبیک۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ خانہ کعبہ میں آئے ہو گے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ حسین کی مجلس جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حسین کی مجلس جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں
تو آپ یہی سمجھا کریں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہے ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی لوگوں کو جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد ملے گی نا. آل رسول نے اس دنیا میں ہمارے لیے جنت کا انتظام کر دیا ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. تو ہم عرض کریں گے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نجات کا سفینہ ہے. کیوں حسین؟ حسین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ کلمہ طلبی ہے, اور جو کلمہ میں آپ سے دہرانا چاہ رہا ہوں, پھر بولیے گا میرے ساتھ, لبیک. سارے مل کے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک والملک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. اب میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ نتیجہ دینے میں مجھے لطف آئے. بندہ کیا کہتا ہے خانہ کعبہ میں جا کے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں. دیکھیں میں فلسفہ کربلا ان جملوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں, اللہم لبیک, اے اللہ میں پھر حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک, لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک, جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی حمدیں ہیں, وہ سب تیرے لیے. ہر حمد کا مالک تو ہے, ہر نعمت کا مالک تو ہے, ہر ملک, ہر اقتدار کا مالک تو ہے, اقتدار اعلیٰ کا مالک تو ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ایک طلبی میں انسان اپنی زندگی کے پورے منشور اور اپنے پورے عقیدہ توحید کو بیان کر دیتا ہے. اپنے عقیدہ توحید کو حاجی بیان کرتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں, میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب میں بس تیرا بندہ بن کے آیا ہوں. جو تو نے نعمتیں مجھے دی میں اقرار کر رہا ہوں اس کا مالک تو ہے. اقتدار ساری کائنات کا تیرے پاس ہے, حمد بس تیری ہے, میں تو تیرا گناہگار سا بندہ ہوں. اے اللہ بس مجھے قبول کر لے, میری حاضری قبول کر لے. اس پورے کلمہ طلبی کی روح اور فلسفے کا نام حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ آپ توجہ کریں گے تو لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس پورے کلمہ طلبی کی روح اور انقلاب کا نام حسین ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو لوگوں کو حج کرنے کا لطف ہی نہ آتا. اگر حسین نہ ہوتے لوگوں کو طواف کعبہ کرنے کا لطف ہی نہ آتا. ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت عباس کے خطبے کا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور لطف آئے گا انشاءاللہ وہ جملے سننے کا. امام حسین علیہ السلام جب کعبے سے جا رہے تھے نا تو لوگ بار بار سوال کرتے تھے, حسین آپ ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ نواس رسول ہو, آپ امام وقت ہو, آپ امام زمان ہو, آپ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب بار بار لوگوں نے کہا نا, سوال ہوا کہ حسین آپ کیوں حج چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کیوں کا جواب دیتے ہوئے مولا حسین نے کہا, دیکھو حاجیو, تم حج کرنے آئے ہو, میں حج بچانے جا رہا ہوں. تم حج کرنے آئے ہو, میں حج بچانے جا رہا ہوں, میں فلسفہ حج بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر حج ہی نہ ہوا تو اگلے سال حج کیسے کرو گے؟ اور دیکھو اس سال لبیک اللہم لبیک کی آواز یہاں نہیں سنی جائے گی, کربلا سے سنی جائے گی. یہ آواز وہاں سے سنی جائے گی, اس لیے کہ حج نام ہے اللہ کی رضا کے حصول کا. حج نام ہے اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کا. حج نام ہے اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا. اور یاد رکھیں, جب تک انسان کو کربلا والوں کی معرفت نہ ہو, نہ انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, نہ انسان کو توحید کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. دیکھیں میں بہت بڑی منزل پہ ایک گفتگو آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں, اگر آپ لطف اٹھائیں گے, توجہ فرمائیں گے تو آپ لطف اٹھائیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بھی حسین ہے، ہماری عبادات کی قبولیت کا معیار بھی معرفت حسین ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھیں معصوم نے کیا کہا؟ معصوم نے ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، معصوم نے ہم سے معرفت کا تقاضا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے معرفت رکھنے والا۔ محب کسے کہتے ہیں؟ جو محبت کرنے والا، عقیدت مند جسے کہہ لیں آپ کہتے ہیں فلاں بڑا عقیدت مند ہے، جی میں فلاں ملک میں گیا ایک ہندو کو دیکھا وہ مولا حسین سے بڑی عقیدت کرتا ہے۔ میں نے جرمنی میں دیکھا، جب میں جرمنی گیا مجالس پڑھنے کے لیے تو وہاں پر میں نے سکھوں کو مولا حسین کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ کس کو؟ سکھوں کو۔ میں نے وہاں پر ہندوؤں کو عقیدت مند بنتے ہوئے دیکھا، وہ مجالس میں آئے، مجالس سنی، مصائب پہ روتے بھی ہیں۔ وہ عقیدت مند ہیں مگر آپ انہیں شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ پتہ نہیں میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں۔ وہ عقیدت مند ہیں بھائی، جب وہ آتے ہیں حسین کے مجلس میں بھی آتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ ہندو بعض ایسے ہندو ہیں جنہیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک کمیونٹی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے ہندوؤں کی جنہیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ وہ جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ تابوت اٹھاتے ہیں، وہ ماتمداریاں کرتے ہیں، وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، وہ جلوسوں کو میل ہا میل دور تک لے کے جاتے ہیں یا حسین کی ستائش بھی بلند کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ نجات پہ کیوں نہیں ہے؟ باتیں سمجھ آ رہی میری؟ بھائی سارے کام کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے نجات کیوں نہیں؟ نجات اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وہ معرفت نہیں جس معرفت کا اللہ نے تقاضا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ہستیوں کو جن کو میں نے امام بنا کر جنہیں میں نے رہبر بنا کر بھیجا ہے، انہیں سوچ سمجھ کر مانو معرفت کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں آل محمد کو بس مانو سوچو نہیں، یہ بڑا غلط نظریہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک غور نہیں کرو گے قرآن کی ایک آیت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آیتیں ہیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پہ کیا کہا؟ لعلکم تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ چلے میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی مولا علی کی زیارت ہو جائے۔ بھائی چاہتے ہیں نا آپ؟ آج آپ مولا علی کی زیارت کرا دوں؟ جو مولا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہے مل کے صلوات پڑھے، بلند تر صلوات۔ آج میں آپ کو اپنا نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ ٹی وی پہ میڈیا پہ ایک بحث ہوئی، ہمارے عالم دین نے کہا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ بڑے بڑے ملاؤں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ توجہ ہے؟ بڑے بڑے مولوی نے فتوے لگائے، یہ کفر کر دیا، یہ شرک کر دیا، یہ فلاں کر دیا، یہ وہ کر دیا، علی کو نبیوں سے بڑھا دیا۔ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے ہم نے علی کو نبیوں سے نہیں بڑھایا، آخری نبی نے علی کو نبیوں سے بڑھایا ہے۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ، ہم نے نہیں بڑھا، ہمارے پاس جرت کیا ہے؟ ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی حد معین کریں۔ یہ تو جو باتیں ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنی ہوئی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے چند لوگ آئے، 6-7 لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، توجہ ہے نا آپ سب کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس کچھ سوالات لے کے آئے ہیں، سوال بڑے مشکل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اگر تمہارے سوال مشکل ہیں تو میری طرف دیکھو، میں مشکل کشا کا مولا ہوں، میں مشکل کشا کا مولا ہوں، میں علی کا بھی مولا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہو،
سوال کرو میں تمہیں بتاؤں گا۔ لوگوں نے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ، بظاہر سوال بڑا مشکل ہے، شاید آپ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ جب کہا نا شاید آپ جواب نہ دے سکیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سوال تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں سوال کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا یا نبی اللہ آپ بتائیں گے؟ کہا ہاں میں بتا سکتا ہوں تمہارے سوالات کیا ہیں۔ کہا نہیں ہم بتاتے ہیں۔ توجہ میری طرف، یہ کام ہوتا رہے گا، توجہ ہے نا آپ میری طرف، سب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ میں ابھی اسی وقت حضرت آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جناب آدم کو فوت ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے صدیاں ہو گئی۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا بس، کیا جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو، کہا بس۔ وہ حیران ہو، کہتے ہیں یا نبی اللہ آدم کو دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں بس، آپ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلو پہلے تم سوال مکمل کر رہو پھر میں بتاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا یا نبی اللہ یہ حضرت آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، میں ابھی within no time میں ابھی حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں ابھی حضرت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چوتھے نے، یہ میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں، چوتھے نے کہا کہ میں ابھی جناب موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا میں جناب عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ یوسف بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، یہ باقی انبیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں نبیوں میں سے جو سب سے خوبصورت نبی تھا نا میں اس کو دیکھ لوں۔ یہ ہمارا سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا سوال ہی نامکمل ہے، تمہارا سوال ہی نامکمل ہے۔ کہا کیسے نامکمل ہے؟ کہا سوال تمہارا یہ ہونا چاہیے تھا صرف ان نبیوں کو نہیں دیکھنا، ان نبیوں کی صفات بھی دیکھنی ہے، ان نبیوں کی صفات بھی دیکھنی ہے۔ ہیں یا رسول اللہ اتنے نبیوں کی صفات بھی مل جائیں گی؟ کیا کوئی ایسا انسان دنیا میں ہے کہ جو اتنی صفات رکھتا ہو؟ کہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ایک ایسا انسان ہے، ایک ایسا فرد بشر ہے، ایک اللہ کا انعام ہے، توحید کا امین، منار فتح مبین، قصر اعلیٰ کا مالک، آسمان لا فتح کا آفتاب، درج لوح کشف الغطا کا گوہر یکتا، برج انت منی میں منزلت ہارون میں موسیٰ کا کوکب تابندہ، آنا مدینہ العلم والی البابا کے نور سے آراستہ، درس گاہ سلونی کا خطیب، علم لدنی کا معلم، تخت عظمت و بزرگی کی زینت، واصلین کا سردار، کاملین کا مقصد، فلک امامت کا روشن سورج، عالم لاہور کا واقف کار، انسانی مدارس سے بہرمان، چشمہ مشاہدہ کا سرچشمہ، فنون جہاد کا جامع، انوار جامردی کا مظہر، آثار مردانگی کا مصور، کتاب ولایت کا دیباچہ، عہد بصیرت کا تاجدار، کتاب عنایت الہیہ کا سرنامہ، رسالہ ہدایت کی تمہید، دار سعادت کا مرکز، آسمان سعادت کا کتب، بزم فساد کی شمع روشن، چمن سخاوت کا گل سرسبت، آسمان شجاعت کا محتابہ، دنیا قضاء و قدر کا حاکم، سرور انبیاء کا رازدار، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اچھا ایک دفعہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ میں چلے نعرے کے بارے میں فلسفہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیں لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ کفر کرتے ہیں، شیعہ نفاق کرتے ہیں۔ ہماری مجالس میں 3 بڑے نعرے ایسے لگتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ یہاں رکنے ایک آپ نے نعرہ تکبیر لگایا، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر تکبیر کے جواب میں کہہ کے آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہماری مجلس میں مشرک کوئی نہیں آتا۔ اب آپ دوسرا نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت کا جواب آپ نے یا رسول اللہ لگا کے آپ نے دنیا کو پیغام دے دیا۔ آپ گھروں میں چھپ کے نعرہ نہیں لگاتے، امام بارگاہوں میں چوکوں میں نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہہ کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہماری مجلس میں کافر کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ کس طرح یہ حیدری کے جواب میں آپ نے یا علی کہہ کے بتا دیا کہ ہماری مجالس میں منافق کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو ہے آپ کی
ہم نے اپنی مجالس میں اگر کوئی ممبر پہ آ کے بکواس کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، مولا علی کو بڑھا دیتا ہے، خدا تک لے جاتا ہے، تو ہمارا یہ نعرہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے تیرا عقیدہ اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے۔ توجہ ہے؟ ہم اس کے عقیدے پہ نہیں چلتے، ہم تو وہ نعرہ لگاتے ہیں جو نعرہ ہمیں اللہ کے نبی نے عطا کیا، بدر میں عطا کیا۔ میں بتاؤں آپ کو، یہ نعرہ جو آپ لگاتے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ توجہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، I have argument، میرے پاس دلیل ہے، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ یہ نعرہ ہم نے کہاں سے لیا؟ بدر کی جب جنگ ہوئی، پہلی جنگ بدر کی ہوئی، جنگ بدر میں کفار اپنے بہت بڑے بت کو لے کے آئے جس کا نام تھا عزا، اسے اونٹ پہ لاد کے آئے تھے۔ جب بدر میں پہنچے تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کیا نعرہ تھا؟ نحنو نحمل عزا، ہم نے عزا کو اٹھایا ہوا ہے، ولا عزا لکم، اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ بجنے سمجھ آئی کو، یہ فیکٹ ہے، یہ تاریخ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ نحنو نحمل عزا ولا عزا لکم، ہم نے عزا کو اٹھایا ہوا ہے، اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ جب انہوں نے 20-25 مرتبہ یہ نعرہ لگایا اور مسلمان آگے سمن بکمن فہم لا یرجعون کہہ کے خاموش رہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے خیمے سے علی کو آواز دی، علی اس نعرے کا جواب تم دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی نعرے کا جواب تم دو۔ اب یہ نہیں بتایا یہ نعرہ لگاؤ، بس اتنا کہا کہ علی اس غلط نعرے کا جواب تم نے صحیح کر کے دینا ہے۔ جب علی کو اجازت مل گئی نعرے کا جواب دینے کی، تو علی مولا نے ایسا نعرہ لگایا کہ ان کے نعرے بند ہو گئے، علی کا نعرہ قیامت تک جاری ہے۔ علی مولا نے کون سا نعرہ لگایا؟ انہوں نے کہا تھا نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ علی مولا نے بلند آواز سے کہا سنا کافرو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ حیدری، ہمارا مولا اللہ ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ علی مولا نے یہ نعرہ لگا کے قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا کہ کافر کہا ہی اسے جاتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ یہ آئے بس سنیے میں، یہ آئے کافر ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ اچھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، علی مولا نے اطاعت کی، معلوم ہوا۔ اور پتہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کے نبی نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، نبی خاموش ہو جائے اس کو دیکھ کر، ایسا ہی ہے نا؟ یہ تعریف ہے سنت کی، وہ سنت بن جاتا ہے وہ کام۔ اچھا، یہاں پر اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا، بہت بڑے چاہ رہا ہوں، اور نبی کے سامنے وہ کام ہوا بھی، اور اللہ کے نبی نے وہ کام پسند بھی کر لیا۔ ایک تینوں میں سے کوئی ایک ہو جائے تو سنت بن جاتا ہے۔ یہاں تو تینوں کام ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، مولا علی عمل کر رہے ہیں، پیغمبر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ توجہ چاہیے، اللہ کو علی کا یہ نعرہ اتنا پسند آیا، جیسے ہی مولا علی نے کہا اللہ، توجہ میری طرف، جیسے ہی مولا علی نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے، کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو کہا جاؤ محمد مصطفیٰ کو میرا پیغام دو، علی آج اسلام کی پہلی جنگ میں میری مولائیت کا اعلان کر رہا ہے، محمد سے کہو محمد تمہاری رسالت کا آخری کام یہ ہوگا کہ تم نے غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو رسالت مکمل نہیں ہوگی۔ ایک سوال پڑھیے، بلند تر سوال پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی اللہ، سمیٹ رہا ہوں ساری گفتگو کو۔ تو کہا یا رسول اللہ، بات ذہن میں ہے نا، سن لیجیے، ایک اور حدیث سن لیجیے گا، میں بہت بڑا پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ سوال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صفات بھی دکھائیں گے؟ کہا کیسے؟ جب کہا نا کیسے، تو مولا وہاں موجود تھے، علی بن ابی طالب پیغمبر کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام 6 لوگوں کو توجہ، جو آدم کو دیکھنے آئے تھے، جو نوح کو دیکھنے آئے تھے، جو ابراہیم کو دیکھنے آئے تھے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھنے آئے تھے، جناب یوسف کو دیکھنے آئے تھے، ان تمام بندوں کو
علی کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کہا، یہ متفق علیہ حدیث کہی. کیا کہا؟ سنو اے میرے صحابیوں، اے اسلام سوال کرنے والوں، آدم کو دیکھنے والوں، نوح کو دیکھنے والوں، ابراہیم کو دیکھنے والوں، یوسف کو دیکھنے والوں، سنو، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى یوسف فی جمالہ فلینظر الى توجہ میرے طرف فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب. جو آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ لے. اب یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے نعرہ بھی لگایا، لیکن یہ حدیث صرف میں نے نعرے کے لیے نہیں سنائی آپ کو. میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. میسج یہ ہے کہ میں اس وقت، اس کے بعد پتہ کیا ہوتا تھا، اس حدیث کے ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کی سنت یہ بن گئی تھی، جب پہلے وہ کہتے تھے علی کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اس حدیث کے ارشاد فرمانے کے بعد صحابیوں کا وتیرہ یہ بن گیا تھا کہ جب وہ مولا علی کی زیارت کر کے آتے تھے نا، کوئی پوچھتا تھا کہاں سے آ رہے ہو، کوئی کہتا تھا میں آدم کو دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں نوح کو دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں حضرت ابراہیم کو دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں جناب موسیٰ کو دیکھ کے آ رہا ہوں، جناب عیسیٰ کو دیکھ کے، جرجیس کو دیکھ کے آ رہا ہوں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، پوری توجہ، یا رسول اللہ، ہم اس دور میں نہیں تھے. اگر ہم ہوتے تو ہم بھی مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر انبیاء کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے. ہم جلال پور جٹا والے، ہم سیالکوٹ والے، ہم گجرات والے، ہم کنگ والے اس دور میں نہیں تھے. یا رسول اللہ، ہم آج 2020 میں 1442 ہجری میں چاہتے ہیں میں ہر روز اپنے گھر میں بیٹھ کر علی کو دیکھ لوں. میرے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے میں نے انتظام کر دیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم غور نہیں کرتے، تم ممبروں پہ انہیں لے کے آتے ہو جو تمہاری سوچ کو مار دیتے ہیں. توجہ ہے؟ تم انہیں لے کے آتے ہو جو تمہاری سوچ کو مردہ کر دیتے ہیں. اگر تم میری بات کو غور سے سنو، میں نے تو انتظام، اگر میں نے وہ حدیث کہی ہے من ارادہ والی، تو یہ بھی تو میری حدیث ہے نا. القرآن و علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. آج تم اپنے گھر میں بیٹھ کے روزانہ اگر علی کو دیکھنا چاہتے ہو، باوضو ہو کر نماز پڑھ کے قرآن کھول کے اسے دیکھ لیا کرو. جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا. کتنا بڑا نسخہ ہے. جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے صرف قرآن کو نہیں دیکھا، اس نے مولا علی کو دیکھ لیا. اگر تم محبت میں اضافہ کرنا چاہے کہ میں تو مولا علی کو چومنا چاہتا ہوں، تو اگر تم مولا علی کو چومنا چاہتے ہو، جس نے قرآن کو چوم لیا اس نے مولا علی کو چوم لیا. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا، اگر تم چاہتے ہو مولا علی کو میں سینے سے لگاتا، قرآن کو سینے سے لگا لو. جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اس نے مولا علی کو سینے سے لگا لیا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں قرآن کو بسم اللہ کی پاس لے کر بنداس کی سین تک سمجھ جاؤں، تو اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں تم اس دور میں قرآن کو سمجھنا شروع کر دو. جتنا جتنا قرآن فہمی میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا جتنا تم قرآن کو زیادہ سمجھتے چلے جاؤ گے، اتنا اتنا تم علی کے قریب ہوتے چلے جاؤ. اتنے اتنے تم علی کو سمجھتے چلے جاؤ گے، اتنے اتنے تم فلسفہ کربلا سے واقف ہوتے چلے جاؤ گے، اتنے اتنے تم شہید کربلا کو سمجھتے چلے جاؤ گے. المیہ ہمارا یہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، قرآن لے لیا. نہ قرآن ملا نہ اہل بیت ملے. توجہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. ہم نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا میں آپ کی رعایت کروں، اپنی رعایت کروں. ہم نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. حقیقت میں کسی کو کچھ نہ ملا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں میں ایک جملہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو جدا نہیں ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں تمہیں 2
چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو جدا نہیں ہوگی. اگر اللہ کے نبی اتنا کہہ دیتے نا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اہل بیت, تو گزارا ہو سکتا تھا. جنہوں نے قرآن کو لے لیا وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ اگرچہ ہم نے اہل بیت کو نہیں لیا, قرآن کو تو لے ہی لیا ہے نا, 50% مارکس ہم نے لے ہی لیے ہیں نا, 33 والا پاس ہو جاتا ہے, یا تو 50 مل رہے ہیں. ہم کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہم نے اہل بیت کو لے لیا, آدھا کام تو ہم نے کر لیا ہے نا, اب تو ہمیں پاس کر دیں. اللہ کا نبی کہے گا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن لینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے, اہل بیت لینی ہے قرآن کو چھوڑ دینا ہے. جس نے قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو لیا وہ بنی امیہ والا اسلام تو پائے گا, اہل بیت والا اسلام نہیں پائے گا. توجہ ہے, جس نے قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو لیا وہ عباسیوں والا اسلام تو پائے گا, وہ سعودی عربوں والا اسلام تو پائے گا کہ جو آج ببانگ دہل اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. اس لیے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا مرشد علی نہیں ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. اس لیے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا رہنما حسین نہیں ہے. جنہوں نے قرآن کے ساتھ علی کو مرشد مانا, جنہوں نے قرآن کے ساتھ حسین کو مرشد مانا, وہ کل بھی اسرائیل پہ لعنت کرتے تھے, وہ آج بھی اسرائیل پہ لعنت کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میں جو آپ کو پیغام دینے آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ آپ مجالس میں آتے ہو, آپ کی بہت بڑی محبت ہے, آپ کی عقیدتوں پر ہمارا سلام ہے, علماء کا سلام ہے, ہمارے مجتہدین کا سلام ہے. آپ زائرین پر آیت اللہ وحید خراسانی امام بارگاہوں کے دروازے پر بیٹھتے ہیں, عزاداروں کا احترام کرتے ہیں. بس اتنی کوشش کرنی ہے, جتنی محبت ہم نے اہل بیت سے کی ہے اتنی محبت قرآن سے کرنا ہے. اتنی محبت ہمیں قرآن سے کرنا ہے. جس دن ہم نے دونوں کو لے لیا, یقین جانو اس وہ دن ہوگا کہ ہم کائنات پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں چند دن پہلے, میں حالات عادرہ کی بات کر رہا ہوں, ایک ملاؤن نے, میں تو اسے ملاؤن کہوں گا, اس نے ٹی وی پر, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر آ کر یہ بیان دیا کہ اس سال ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. ہے نا سب, اس سال جلوس نہیں نکلنے دیں گے, یعنی شیعوں کی مجالس نہیں ہونے دیں گے, جلوس نہیں نکلنے دیں گے. ان کو اتنی معرفت نہیں ہے, یہ ذکر حسین, یہ جلوس ہمارا جاری کردہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا جاری کردہ ہے. اس کو تو اللہ کے نبی نے جاری کیا ہے. توجہ چاہیے. اور معرفت کی کمی کا عالم یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتے ہیں. توجہ ہے, ہم گالی نہیں نکالتے. گالی نکالنا ہمارا شیوا, کے جملہ فضائل کے حوالے سے, گالی نکالنا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارے امام حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, صلوات پڑھیے بلند آواز سے, ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں میرا شیعہ گالی نہیں دیتا, میرا شیعہ بد اخلاق نہیں ہوتا, میرے شیعہ کا نفس اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہہ کے میں بہت بڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جملہ سب تک پہنچنا چاہیے. اتنی بات یاد رکھو, شیعہ بننے میں دیر لگتی ہے, جنتی بننے میں دیر نہیں لگتی. شیعہ بننے میں دیر لگتی ہے. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ کی مرضی آپ راضی ہوں, آپ کی مرضی آپ ناراض ہوں. شیعہ وہ ہے جو حسین کا سجدہ یاد رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کرے. ناراض تو نہیں ہو رہا؟ میرا اپنا عقیدہ ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں, لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, لوگ کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں وہ غلط کرتے ہیں. میرا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ نماز جس پہ ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے, نماز جس پہ خوش ہوتی نظر آتی ہے. نماز کہتی ہے اے اللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں, مجھے شیعہ پڑھ رہا ہے. روزہ خوش ہوتا ہے, اے اللہ میں خوش نصیب ہوں, مجھے شیعہ رکھ رہا ہے. شیعہ بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, حقوق العباد ادا کرو, حقوق اللہ ادا کرو. یہ مجلسیں صرف نعرے لگانے کا ذریعہ نہیں, یہ مجلسیں ہمیں معرفت علی و اہل بیت تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں.
نعرے کا ثواب ہے. جب آپ معرفت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، جب آپ باوضو ہو کر، توجہ چاہ رہا ہوں، باوضو ہو کر نماز پڑھ کے یا حسین کہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. بس آخری حدیث بیان کروں اور زحمت تمام کروں، تھوڑا سا مسائل پڑھوں. یہ آپ نے سنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا شیعتی ما ان شربتم ماء من فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا. تو جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی، اس حدیث کی قیمت کو بیان کیا. امام فرماتے ہیں اگر تم میرے جد کی پیاس کو یاد کرو گے پانی پی کر تو میں امام ہو کر اعلان کر رہا ہوں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھے گا. کتنی؟ 1,00,000 نیکی. 1,00,000 گناہ معاف کرے گا، 1,00,000 درجات بلند کرے گا، 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا تمہیں اجر اور ثواب عطا کرے گا اگر تم نے پانی پی کر میرے جد حسین کی پیاس کو یاد کیا. کتنا آسان کر دیا اہل بیت نے آپ کے لیے دین کو. وہ اہل بیت جو پانی پی کر ان کو یاد کر کے اتنا اجر دے سکتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ کے انہیں یاد کریں تو ہمیں کیا کچھ عطا کریں گے. یہ مجالس ہیں، یہ درسگاہ حسینی ہے. میں جہاں بھی پڑھ رہا ہوں اشرا، میں وہاں پر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو وہ مجلس نہیں ہے جو انسان کو مسجد کے قریب نہ کرے. جنہیں میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں صلوات تو پڑھیں اللہ سے. ایک جملہ کہوں، مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے. مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مکتب حسین ہے، مقصد حسین ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مجلس مکتب ہے، مسجد مقصد ہے. مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں، مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں. مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں، مسجد میں ذہن جھکائے جاتے ہیں. جو مجلسی ہے اسے مسجدی ہونا چاہیے، جو مسجدی ہے اسے مجلسی ہونا چاہیے. ایک اور جملہ دے رہا ہوں آپ کو میں، یہ جو مجالس ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ اسلام کی وزارت خارجہ، مساجد اسلام کی وزارت داخلہ ہے. توجہ، یہ جو مجالس ہیں یہ اسلام کی وزارت خارجہ. یہاں پر پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، یہاں پر انسانوں کو پالش کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں ہر بندہ مسجد میں ہر حالت میں نہیں جا سکتا. مسجد میں جانے کی شرائط ہے، آپ پاک ہوں گے تو مسجد میں جائیں گے. اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. اگر آپ ناپاک ہیں، چاہے مرد یا عورت ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، پہلے پاک ہوگا پھر جائے گا. لیکن مجلس میں آ سکتے ہو. عیسائی بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، کمزور ایمان والا بھی آ سکتا ہے. ہر مکتب کا انسان مجلس میں آ سکتا ہے تاکہ اسے پاک کر کے پالش کر کے مسجد میں جانے کے قابل کیا جا سکے. میں نے بہت بڑا جملہ دے دیا آپ کو. یہ جو ہماری مجالس ہیں یہ درسگاہ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے قائم کی ہیں ہمیں پاک کرنے کے لیے، پاک سے پاک تر کرنے کے لیے، کہ جو لوگ ابھی تک مسجد میں جانے کے قابل نہیں انہیں وہاں جانے کے قابل کیا جا سکے. معلوم ہوا کہ جو مسجد تک پہنچ چکے ہیں، جو طہارت کے مسائل کو جان چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فلسفہ کربلا سے آگاہ ہو چکے ہیں. اور جو ابھی تک جنہوں نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے ابھی تک سجدگاہ کو نہیں دیکھا، نماز کے عادی نہیں ہیں، انہیں نماز کا عادی بنانے کے لیے حسین کے مجلس کا انتظام کیا گیا تاکہ انہیں حسین کی خاک شفا پر سر رکھنے کی توفیق عطا کی جا سکے. میری باتیں یقیناً بعض لوگ ہوں گے شاید ان کو اچھی نہ لگی ہوں، لیکن میرا امام کہتا ہے کہ مجلس میں جاؤ تو حق کے مجلس ادا کرو.
صرف مومنوں کو خوش نہ کرو، مومنوں کو وہ باتیں بتاؤ جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ آپ بعمل بن جاؤ، حسین آپ سے پیار کرے گا۔ حسین کیا کہتے ہیں؟ جو میرا بعمل مومن ہے نا، مرنے کے بعد جب وہ قبر میں آتا ہے سب سے پہلے میرا بابا اس کا استقبال کرتا ہے، پھر میں حسین اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بس میں نے یہی پیغام دینا تھا، اور یہ میری عادت ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، جہاں بھی پڑھتا ہوں، چاہے محرم کے مجالس ہوں یا غیر محرم کے مجالس ہوں، میری کوشش ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا کئی مقامات پہ نوجوانوں نے کہا کہ مولانا آپ کی فلاں تقریر سن کر میں نمازی ہو گیا، مولانا آپ کی فلاں تقریر سن کر میں نے داڑھی رکھ لی، مولانا آپ کی فلاں تقریر سن کر میں نے مسجد پر جانا شروع کر دیا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں میں گھر جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کرتا ہوں، مولا حسین آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب کر دیا۔ نہیں پہچانو تو مسلمان نے نہیں پہچانا، پہچاننے پہ آگے تو عیسائیوں نے پہچان لیا۔ بس 2 جملے عرض کروں اور آپ کی ذہن تمام کروں۔ ایک ہندو شاعر ہے، گوپی رام اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو تو جاؤں میں مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو نہ جاؤں کہیں حق کو بلانے والا، ہو تو جاؤں مسلمان مگر ڈر سا ہے، ہو نہ جاؤں کہیں حق کو بلانے والا، سن بھی رکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے میں نے، ایک مسلمان تھا در زہرا کو جلانے والا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مسلمان تھا در زہرا کو جلانے والا۔ بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے کو کسی کافر نے نہیں جلایا، مسلمان نے جلایا۔ حسین کا سر کسی کافر نے نہیں کاٹا۔ بس 2 جملے اور قیامت کے جملے کہوں گا، مسلمان نے کاٹا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ بی بی فاطمہ نے نعوذ باللہ خطا کی تھی، کیا ایسے مسلمان جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ کبھی خطا کاروں کو انسانوں کا نہ امام بناتا ہے نہ رہبر بناتا ہے، اللہ انہیں انسانوں کا رہنما بناتا ہے کہ جو خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آل محمد کے بڑے تو بڑے، ان کے چھوٹے بھی ہدایت کا مرکز بن گئے۔ بچے 4 سال کی بچی سکینہ ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کربلا سے لے کر شام تک سکینہ نے پانی مانگا ہے، روٹی نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا میں بھوکی ہوں مجھے کچھ دے دو، پانی کا سوال کیا، وہ بھی اس لیے کیا کہ شاید ان کو حیا آ جائے کہ ہم نے کنہیں اسیر کر لیا ہے۔ یزیدی سپاہی روایت کرتا ہے، علامہ شہرستانی اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں یہ یزیدی سپاہی قافلے کو لے کے جا رہے تھے، گرمی کا عالم تھا، دوپہر کے وقت جب یہ آرام کرنا چاہتے تھے خود یہ سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، آل محمد کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں پر دھوپ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کئی مواقع ایسے آتے سجاد کی زنجیریں تپ جاتی، اتنی تپ جاتی کہ سجاد کا گوشت جلنے لگتا۔ سجاد اس وقت بابا کے سر کی طرف دیکھتے اور حسین مولا امام سجاد کو حوصلہ دینے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ سید سجاد بابا کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ان کو اپنی تکلیف بھول جاتی۔ عزادارو، رات کو پتہ یہ کیا کرتے؟ ان کے پاس نیزے ہوتے تھے، دن کو انہوں نے یہ صندوقوں سے سار اتار کے نا شہیدوں کے نیزوں پہ لگاتے تھے، اٹھا کے چلتے تھے۔ پتہ نہیں کربلا سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ انہوں نے نیزوں سے سار اتارے اور کتنی مرتبہ نیزوں پہ سار چڑھائے۔ ایک یزیدی سپاہی روایت کرتا ہے کہ رات کو ہم سونے لگے، رات کو ہم یہ سار اتار کے صندوقوں میں بند کر دیتے تھے۔ کہتا ہے ایک سفر میں ہم اتنے تھکے ہوئے تھے، بس توجہ چارہ مختصر، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ باقی میرے ساتھیوں نے سار اتار کے صندوق میں بند کر دیے، قیدی بھی پاس بیٹھے تھے، مگر میں اتنا تھکا ہوا تھا، میرے پاس جو نیزہ تھا نا اس کے اوپر حسین کا سر تھا۔
میں اس سر کو اتار کے صندوق میں بند نہ کر سکا. میں جیسے لیٹا مجھے نیند آ گئی. میں نے نیزے کو, سر والے نیزے کو اپنے ساتھ لٹا لیا. کہتے رات کے کسی وقت میں میری آنکھ کھلی, میں نے عجیب منظر دیکھا. 4 سالہ سکینہ حسین کے سر کو پیار کر رہی ہے. کبھی بابا کے سر کو چوم, کبھی بابا کی داڑھی کو چومتی ہے اور یہ جملے کہتی ہے, بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹا, بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا. جملے بھی کہتی جاتی ہے, پیار بھی کرتی چلی جاتی ہے. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, میں نے بچی کو منع نہیں کیا. پھر میں نے عجیب منظر دیکھا, جب بچی بار بار بابا کا چہرہ چوم چوم کر تھک گئی نا, پھر میں نے دیکھا حسین نے بچی کے کانوں کے بوسے دینے شروع کر دیے. اور حسین مولا نے کہا, سکینہ بیٹی مجھے بتاؤ تمہارے گوشوارے کہاں چلے گئے. بی بی کہتی ہے, بابا جس ظالم نے آپ کا سر قلم کیا ہے نا, وہ میرے گوشوارے لے کے چلا گیا. بس توجہ چاہ رہا ہوں. کہتا ہے میں نے کہا بچی یہ سر مجھے دے دے, کسی سپاہی نے دیکھ لیا نا وہ میری شکایت کر دے گا. کہتا ہے بچی اتنی ڈری ہوئی تھی, بچی نے میرے سامنے سر کو بڑھا کر آگے بڑھا کر کہا, دیکھو میں سر تمہارے حوالے کر دیتی ہوں مگر مجھ پہ ظلم نہ کرنا. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, میں سر تمہارے حوالے کر دیتی ہوں. بچی اتنی ڈری ہوئی تھی تازیانوں کی ضربیں کھا کھا کر کہ بچی کہتی ہے مجھ پہ ظلم نہ کرنا, میں سر دے دیتی ہوں. کہتا ہے جب بچی نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا نہیں, میں تم پہ ظلم نہیں کرتا, چل تھوڑی دیر کے لیے اور پیار کر لے. کہتا پھر میں نے دیکھا بچی نے باپ کے سر کو پیار کرنا شروع کیا. پھر میں نے کہا نہیں مجھے سر واپس کر دے, کوئی میری شکایت نہ کر دے. کہتا بچی نے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کے سر والا نیزہ میری طرف بڑھا کے پتہ کیا کہا, یہ جملہ مجھے سر میری طرف بڑھا کے کہا, منذ قتل ابی لم انم, جب سے میرا بابا قتل ہوا ہے میں سو نہیں سکی. بس آخری جملہ اور جامع تمام, جب سے میرا بابا قتل ہوا ہے نا میں سو نہیں سکی. یہ قیدی چلے گئے شام میں, انہیں زندان میں منتقل کر دیا گیا. ہر رات سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی ہے. ایک رات سکینہ اتنا روئی کہ رونے کی آواز یزید کے کانوں میں پہنچی. محل میں تھا نا, ساتھ ہی قید خانہ بنایا ہوا تھا. یزید نے کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اس کے غلام نے کہا حسین کی چھوٹی بچی بابا کو یاد کر رہی ہے, وہ گریہ کر رہی ہے. اور یزید نے پھر کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جس دشت میں یہ رات کو مولا حسین کا سر اپنے پاس رکھ کے سوتا تھا, اس نے دیکھا کہ سر پرواز کرتا ہوا زندان کے قریب گیا اور وہاں سے سر حسین سے آواز آئی, یا اخت زینب سکتی بنت سکینہ, اے میری بہن زینب میری بیٹی سکینہ کو دلاسا دو, اس سے محبت کرو. یزید نے جب یہ منظر دیکھا یہ گھبرا گیا. اس نے کہا بلاؤ سید سجاد کو, یہ سر لے جائے زندان میں, اور میں سجاد سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں. سجاد آئے زندان میں. یزید کہتا ہے یہ تیرے بابا کا سر ہے, تیری بہن رو رہی ہے, یہ سر لے جا زندان میں, اپنی بہن کو دکھا, لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر کے جا, آج کے بعد سکینہ روئے گی نہیں. سید سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی. میں نے جملہ کہہ دیا, پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں. سید سجاد نے سر کو اٹھایا, زندان میں لے کے آئے. سکینہ بہن تیرا بابا تجھے ملنے کے لیے آیا. جناب سکینہ نے بابا کا سر والہانہ انداز سے اپنے سینے سے لگایا, چومنا شروع کر دیا اور بین کیے, بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹ ڈالی, بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا, بابا یہ شام کی بچیاں نرم نرم تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہیں, تیری بچی پتھروں کے تکیے پہ سر رکھ کے سوتی ہے. بابا مجھے کس نے بچپن میں یتیم کر دیا. باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ شہزادی سکینہ خاموش ہو جاتی ہیں. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد دیکھو کیا ہوا, سکینہ خاموش کیوں ہو گئی. بس جیسے ہی آگے بڑھ کے سید سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. آپ نے بہت بڑا گریہ کیا, اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزانو تھوڑا سا پانی ملا زندان میں, جناب زینب نے سکینہ کو اس پانی سے غسل دیا. صرف غسل نہیں دیا جاتا, کفن بھی دیا جاتا ہے. شہزادی سکینہ کو کفن نہیں ملا,
पुराने कमीज में कफन दिया गया, कमीज नहीं उतारा गया। जब वाक़या करबला हो गया और उसी कमीज में दफन किया गया, जब वाक़या करबला हो गया, किसी ने मदीने में शहजादी ज़ैनब से पूछा, बीबी हमने सुना है कि आपने सकीना को गुस्ल दिया मगर कफन नहीं दिया, उसी मैले कमीज में आपने दफन कर दिया। तो बीबी रोने लगी, कहा हाँ ये बात सच है। कहा बीबी फिर कमीज क्यों नहीं उतारी, कफन क्यों नहीं दिया? कहा पहली बात यह है कि कफन था नहीं, दूसरी बात यह है कि जब मैं कमीज उतारना चाहती थी सकीना का गोश्त जिस्म से जुदा हो जाता था। अजरुकुमुल्लाह, बस आखिरी जुमले से मतलब, जब मैं कमीज उतारना चाहती थी ना सकीना के जिस्म का गोश्त जुदा हो जाता था। इराक के एक आलिम हैं सैयद इब्राहिम उनका नाम है, वो कहते हैं कि मेरी बेटियां थी, उन्हें कई दिनों कई रातों तक ख्वाब में जनाब सकीना की ज़ियारत हुई और उन बच्चियों ने कहा अपने बाबा सैयद इब्राहिम से कहो मेरी कब्र खोद कर मुझे महफूज मकाम पे मुंतकिल करे, मेरी कब्र में पानी आने वाला है। इब्राहिम कहते हैं कि जहाँ निशानदेही हुई मैंने कब्र को खोदा और जब मुझे हल्का सा कपड़ा नजर आया तो मैंने बच्चियों से कहा, आखिरी जुमला क़यामत का जुमला, जब मैंने बच्चियों से कहा ना बच्चियों जाओ जाकर इस मैयत को बाहर निकाल के लाओ, कहता है मेरी बच्चियां कब्र में गई, अभी 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे बच्चियां मातम करती हुई कब्र से बाहर आ गई। मैंने कहा मेरी बेटियों मातम क्यों कर रही हो, तड़प क्यों रही हो? बेटियां कहती है बाबा मातम क्यों ना करें, बच्ची के हाथ अभी तक रस्सियों में बंधे हुए, बच्ची के कानों से खून जारी है। अज़ादारों क़यामत के मैदान में जब सब लोग माशर के मैदान में जाएंगे मौला अली बुलंद आवाज़ से गिरिया करेंगे, पूछा जाएगा अली आप क्यों रो रहे हो? मौला कहेंगे रो इसलिए रो हर आने वाला कफन में आ रहा है मेरा हुसैन बेकफन। अभी चंद मिनट नहीं गुजरे होंगे या मौला हुसैन बुलंद आवाज़ से रोना शुरू कर देंगे, पूछा जाएगा हुसैन तुम क्यों रो रहे हो? हुसैन कहेंगे बाबा इसलिए रो रहा हूँ हर माशर में आने वाला खुले हुए हाथों से आ रहा है, मेरी सकीना के हाथ अभी तक रस्सियों में बंधे हुए। अल्लाह हमें मकसद हुसैन से आगाह होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए, भाई अली रज़ा और उनके मुआवरीन की तौफीकात में इजाफा हो, यह इमाम बारगाह ता ज़ुहूर इमाम ज़मान कायम रहे और इस इमाम बारगाह से तबलीग और तरवीज का ज़रिया बने मकसद हुसैन का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला